السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس مسعد قری ذیشان مجاہد، حفظ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ جیسے کہ الحمدللہ ہم انبیاء کی ہسٹری پہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل رہا تھا۔ تو آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کرسب سے پوچھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کے حوالے سے آج کرسب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ محترم اویس بھائی، اللہ رب العالمین کا قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کی وحی نازل ہوتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی اعتبار پہ بھی، عملی اعتبار کے لحاظ سے بھی اس کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو سمجھاتے اور سکھلاتے۔ اور آپ کے سیرت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے ہر وقت ہر حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے، اور ہمارے لیے بڑا اس کے اندر سبق ہے کہ اتنی بڑی ہستی اور اللہ نے کتنی کتنی آزمائشوں میں ڈالا، دین کے اوپر گامزن ہونے کے باوجود، نبوت ملنے کے باوجود، اتنا بڑا عہدہ ہونے کے باوجود کیسی زندگی، اور پھر شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بلکہ اس کے اوپر صبر کیا ہر حالت میں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آپ پہلو دیکھ لیں، شکر کے اعتبار سے کہاں تک ہے آپ نے حدیث سنی ہوگی۔ اصل میں پہلے ہم بات اس پہ تھوڑی سی کر لیتے کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ کیا صرف زبان کے ساتھ ہی کہہ دینا کہ شکر ہے، الحمدللہ، یہاں تک کی بات ہے؟ نہیں، زبان سے بھی تعریف کرنی چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، شکراً کہنا چاہیے، لیکن عملی اعتبار سے شکر کسے کہتے ہیں کہ تقوی اللہ والعمل الصالح، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا ہر وقت، والعمل الصالح، اور نیک اعمال کرنا۔ اب جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اور عبادت کرنا اللہ کی، یہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات گئے تک تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، لمبا قیام کر رہے ہیں، مختصر بات کہ یہاں تک حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ کے پاؤں کے اوپر ورم پڑ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ تو معصوم ہیں، آپ کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ اتنا لمبا قیام، اتنی لمبی عبادت، اتنی دیر جاگتے ہیں۔ چلو یہ تو بات سمجھ میں آتی کہ ایک بندہ، اس کو گناہ بڑے ہیں، اس کی زندگی سابقہ ایسی گزری ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ تو اتنی لمبے قیام کرے، لمبی دیر رات تک جاگ کے اللہ سے دعا کرے، تو آپ کے اوپر تو گناہ ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا فرمایا تھا کہ کیا میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں، اس کا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یعنی عبادت میں اس لیے کرتا ہوں، قیام لمبا اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا شکریہ ہے، تو میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی فضیلت سے، مقام سے، عہدے اور مرتبے سے نوازا ہے۔ تو یعنی اس بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ عبادت کرنا اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو گویا کہ جو بندہ عبادت نہیں نہ کرتا، مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ جو سال کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھتا،
وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. دوسرے معاملات جتنے بھی عبادت کے ہیں اگر وہ طاقت ہے ہونے کے باوجود مثال حج ہے اور اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, حج کی ادائیگی نہیں کرتا, عمرہ نہیں کرتا, اسی طرح وہ صدقہ خیرات نہیں کرتا, اللہ نے طاقتیں دی ہوئی ہیں, تو سمجھو کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر رہا, وہ نہ شکرہ بند ہے. تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ, کہ اگر تم اپنے رب کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور عطا کر دے گا. جی بالکل. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ اور عطا. لیکن اگر کفر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے. اب شکریہ ادا کرنا تو مال کے اندر, عزت کے اندر, رفعت و بلندی کے اندر اضافے کا سبب ہے, اور اگر وہ شکریہ ادا نہیں کرتا تو پھر یہ اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے. گویا کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے, اسے دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں عزت ملے گی انشاءاللہ. جو بندہ اللہ کی عبادت سے, اس کی نماز سے, روزے سے, صدقہ خیرات سے, نیکی کے کاموں کے سے, رفع عامہ کے کاموں سے وہ دور ہے, وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہا, گویا کہ وہ اللہ کا نہ شکرہ بندہ ہے, وہ اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے. کفر کیا کہ اس کی نعمتوں کا کفر کر رہا ہے نا, تو پھر جب وہ نعمتوں کا کفر کر رہا ہے, نہ شکرہ بندہ ہے, تو اس کے لیے اللہ کا عذاب سخت ہے. وہ دنیا میں اس کے اوپر پکڑا سکتی ہے, آخرت میں بھی اس آئے اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنے لمبے لمبے سجدے کرتا ہوں, لمبا قیام کرتا ہوں. یہ کون سی نماز تھی؟ نفلی. ہم تو فرضی نہیں پڑھتے. ہمارے جوانوں کے لیے, ہماری پبلک کے لیے, ہمارے اہل و عیال کے لیے, ہمارے عزیز و اقربا کے لیے اور ہمارے لیے اس کے اندر سبق یہ ہے کہ ہم کم از کم فرائض جو ہیں اس کا تو اہتمام کریں نا, جو فرضی کام ہے ان کا تو اہتمام کریں. اگر ان کا اہتمام کریں گے تو ہم اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو ہم شکریہ ادا نہیں کر رہے, تو اس کا رزلٹ اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشانیاں بھی آئیں, آپ کے اوپر تکلیفیں بھی آئیں, دکھ کتنے کتنے بڑے, تو آپ نے پھر بھی شکریہ ادا کیا. آپ تبلیغ کے میدان میں نکلے, پریشانی آئی ہے تو شکریہ ادا کیا, الحمدللہ کا ہے, بد دعا نہیں, دعا دی ہے. طائف کا واقعہ دیکھ لیں, اور اپنوں کو دعوت دی ہے دین کی, تبلیغ کی. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.